اپنی اولاد کی دینی تعلیم، اپنی اولاد کی دینی تربیت پر فکر کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت پر فکر کر کے فکر مند رہیں گی، کل یہی اولاد آپ کی دنیا بھی بہتر رکھے گی، آپ کی آخرت بہتر رکھے گی۔ کل میں خاتون کے بارے میں سن رہا تھا، اس کی 3 بیٹیاں، تینوں قرآن کی حافظ، اور وہ خاتون اتنی اللہ والی ہے، اس کے خاوند نے اسے موبائل خرید کے دیا، اس عورت نے موبائل سے سم نکال کے گھر پہ رکھ دی۔ خاوند کو کہا کہ اماں سے رابطہ کرنا ہوگا تو آپ کے نمبر سے کر لوں گی، لیکن اب میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں تو میں گھر میں اس طرح کھلے عام موبائل اور انٹرنیٹ کی اجازت نہیں دے سکتی۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ ایسی ہوتی ہیں عورتیں، بچہ ان کا کوئی 8 سے 10 سال کی عمر کا ہے اور وہ حافظ قرآن ہے۔ اصل میں یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اماں تھی، ساری جمع پونجی خرچ کی اپنے بیٹے پہ، آج دنیا صحیح بخاری پڑھتی ہے اور واہ واہ کرتی ہے۔ یہ ان کی والدہ ہے جن کی دعائیں ان کے پیچھے ہیں۔ کبھی اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دو، دعائیں دینے والی بنو۔ کہیں ایسا نہ ہو بد دعائیں دے بیٹھو اور وہ قبول ہو جائے اور پھر معاملات خراب ہوں۔ تو اس لیے میری ماؤں بہنوں، اپنی اولاد کی دینی تربیت پر سوچو، دینی معاملات پر سوچو، ان سے غصے پہ نہ بولو، پیار سے بولو۔ جب وہ سو جائیں 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کرو، میرے مولا میں نے جتنا ان کے ساتھ کرنا تھا کر لیا، آگے اس پر رحمت تو کر دے، اللہ آگے اس پر شفقت تو کر دے، اللہ آگے اس پر کرم تو کر دے۔ تو ماں کی دعا سیدھی عرش پہ جا کے ٹکراتی ہے۔ تو پھر اس طرح بھی کریں، اور نماز کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو، اور حج فرض ہے تو پھر حج کی پابندی ہو۔ یاد رکھیں، عورت کا جہاد نہیں ہے، عورت کا حج عورت کا جہاد ہے۔ تو حج بہت بڑی چیز ہے، عمرہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس معاملے میں ٹھیک کریں اور سارے معاملات ٹھیک کریں۔ امید ہے آپ میری اس درد دل کو سمجھیں گی۔